السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کراچی کی عمارت میں آگ لگنے کے واقعات میں اب تک 5 افراد جان بحق اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ آگ عائشہ منزل پر لگی دکانوں میں اور دیکھتے ہی دیکھتے گراؤنڈ فلور سے 5ویں منزل تک پہنچ گئی۔ آگ نے اپنے حصار میں لے لیا۔ ریسکیو حکام نے اس آگ کو تیسرے درجے کی قرار دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ متاثرہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت میں آگ سے جھلسنے والے 5 افراد کی لاشیں عباسی شہید ہاسپٹل منتقل کی گئی ہیں۔ جان بحق ہونے والے 5 افراد کی شناخت ممکن ہو گئی ہے۔ عمارت میں 250 سے زائد دکانیں اور تقریباً 450 رہائشی فلیٹس ہیں۔ شفا ذرائع کے مطابق جان بحق ہونے والے افراد کی شناخت غلام رضا ول رجب علی عمر 35 سال، نعمان بیگ ول مرزا امین بیگ عمر 38 سال، اسامہ ول عبد الرحمن عمر 20 سال، ریاض ول رمضان عمر 30 سال، جبکہ ایک اور شخص جس کا نام اب تک معلوم نہیں ہو سکا عمر 30 سال۔ عمارت میں 200 سے زائد دکانیں اور تقریباً 450 رہائشی فلیٹس ہیں۔ آگ مارکیٹ کی پہلی گلی میں لگی جہاں کپڑے کی دکان ہے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے مطابق 300 سے زائد افراد کو نکالا گیا ہے۔ مزید خدشہ ہے ہلاکتوں کا، جبکہ زخمیوں کی تعداد میں بھی ممکنہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ متاثرہ یہ عمارت کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ سلنڈر لیک ہوا، اس میں آگ لگی اور پھر دھماکے سے پھٹ گیا۔ عمارت کے باہر کھڑی گاڑیاں بھی جل کر خاکسار ہو گئیں۔ تمام فلیٹ سے لوگوں کو نکالا گیا۔ کراچی کے علاقے عائشہ منزل پر واقع عرشی مال میں لگنے والی اس آگ نے گراؤنڈ فلور پر موجود دکانوں سے شاپنگ سینٹر کے اوپر موجود فلیٹس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق میٹرس کی دکان میں شارٹ سرکٹ کے باعث یہ آگ لگی۔ دکان میں فوم کے گدے ہونے کے باعث یہ آگ تیزی کے ساتھ پھیلی اور متاثرہ دکانوں کے اوپر رہائشی فلیٹس تک پہنچی۔ متاثرہ عمارت میں رہنے والی ایک خاتون کے مطابق 4تھی منزل پر وہ رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں بلڈنگ کے چوکیداروں نے بحفاظت نکال لیا۔ ایمرجنسی میں ہمارے ہاتھ جو آیا ہم لے کر نیچے خیریت سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ ہمارے گھر محفوظ رہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا شکر ہے عمارت میں رہائش پذیر تمام افراد بحفاظت نکل آئے۔ اس کا کریڈٹ یقیناً بلڈنگ کے ان چوکیداروں کو جاتا ہے۔ ایک اور عینی شاہد دکاندار کے مطابق آگ کپڑے کی دکان میں سلنڈر لیک ہونے کے باعث لگی۔ زاہد نامی دکاندار اپنی دکان میں گیس سلنڈر سے کام کر رہا تھا کہ یہ آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری مارکیٹ کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق وہ دکاندار پانی کا کولر لینے بھاگا۔ اسی اثناء میں پوری مارکیٹ میں آگ پھیل گئی۔ زاہد نامی دکاندار جھلس کر زخمی ہوا اور آگ سے باہر کھڑی 15 سے زائد موٹر سائیکلیں بھی جل کر تباہ ہو گئی۔ بات کرتے ہیں اسلام آباد کی۔ ملک میں دہشت گردی کا خطرہ۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ 100% سیکیورٹی کی یقین دہانی کروانا کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق دہشت گردی کے واقعات میں 78% اضافہ ہوا ہے۔ رینجرز کچے کے علاقے میں آپریشن کر رہی ہے۔ سرفراز بگٹی کے مطابق پاکستان اس وقت دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ایفیڈنس کی ہر طرح کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ جب بھی الیکشن ہوئے دہشت گردوں نے بڑے واقعات کیے۔ دہشت گرد پاکستان کے لیے ایک یقیناً چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کے دنوں میں دہشت گرد اسپیشلی ٹارگٹ کریں گے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ کے مطابق الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن ہی کرے گا۔ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کب الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ تاہم ہم
شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے سپورٹ دیں گے۔ بنو حملے کا خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ افغانستان نے دنیا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ راہ پر کسی وار کے ہمارے خلاف لیڈ کر رہی ہے۔ ہم دہشت گردوں کو پیغام دیتے ہیں، ریاست نے نہیں، دہشت گردوں نے تھکنا ہے۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک ہر حد تک جائیں گے اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ اور خبر شامل کرتے ہیں شہر قائد کراچی کے علاقے سولجر بازار سے۔ ایس ایچ او سولجر بازار ساجد دھاریجو کی سربراہی میں سب انسپیکٹر شکیل تنولی کی بڑی کارروائی۔ موٹر سائیکل اسنیچر گروہ کے ایک کارندے کو دھر لیا گیا، جبکہ مختلف علاقوں سے گن پوائنٹ پر چھینی گئی 3 ہونڈا 125 بھی برآمد ہوئی۔ ایس ایچ او سولجر بازار ساجد دھاریجو کے مطابق گرفتار ملزم کے 2 ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا، مزید انٹروگیشن جاری ہے۔ اور کہتے ہیں سید مصطفیٰ کمال سندھ ہمارے حوالے کر دو۔ 15 سال کی حکمرانی اور 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود بلاول بھٹو سندھ کی ایک ماڈل یوسی کی مثال نہیں دے پائے۔ ایک دفعہ یہ صوبہ 5 سال کے لیے ہمارے حوالے کیا جائے تو پیپلز پارٹی کی لاڑکانہ سمیت پورے صوبے میں ضمانت ضبط کروا دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MQM پاکستان کے رہنما سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ایک بار سندھ ہمارے حوالے کیا جائے، پی کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے MQM رہنما سید مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ 15 سال کی حکمرانی اور 22,000 ارب خرچ کیے جانے کے باوجود بلاول بھٹو سندھ کو ایک ماڈل یوسی کی مثال تک نہیں بنا سکے۔ مزید یہ بھی کہا انہوں نے کہ ایک دفعہ یہ صوبہ 5 سال کے لیے ہمارے حوالے کر دیا جائے تو پیپلز پارٹی کی لاڑکانہ سمیت پورے صوبے میں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ ہم اتنا کام کریں گے کہ پورے صوبے سے ان کو فارغ کر دیں گے اور دوبارہ انہیں موقع ہی نہیں ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کی 22 سیٹیں MQM جیتے گی، 6 ماہ میں شہر کی شکل کو تبدیل کر دیں گے۔ MQM رہنما مزید کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا نہیں بلکہ ووٹر خریدنا چاہتی ہے۔ 21 جنوری کے جلسے میں 8 فروری کے الیکشن کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ اور الیکشن کی سرگرمیوں میں سامنے آئے جماعت اسلامی کراچی کے حافظ النعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کر اس کراچی کو کھایا، بلدیاتی نمائندوں کا حق مارا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 20 سال پہلے اس پارک کا افتتاح کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی نے تعمیر و ترقی کا اپنا سفر شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جہاں سے منتخب ہوئے ہیں وہاں وسائل سے زیادہ کام کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کے مطابق شہر قائد کے حق پر لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی مرضی سے نظام چلانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ قبول نہیں۔ MQM پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حکومت کی صرف الیکشن کے 2 ماہ الگ ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت 15 سال سے حکومت میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات ہی نہیں سونپے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ آصف زرداری بلاول نے جمہوریت کی یکسر نفی کی، ہم کراچی کو اس کا حق دلوائیں گے۔ رجیم چینج کے موقع پر MQM قیمت لگا کر بک گئی، پورے عمل میں MQM ساتھ شامل رہی۔ حافظ نعیم الرحمان نے MQM رہنماؤں اور پیپلز پارٹی رہنماؤں پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں PFC ایوارڈ نہیں ہونے دیا۔ MQM اور پیپلز پارٹی نے بلدیاتی نمائندوں کا ہمیشہ حق مارا ہے۔ کراچی میں یوم ثقافت سندھ کے موقع پر نکالی گئی ریلی کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس اہلکاروں پر حملوں اور ریاست مخالف نعرے لگانے والوں کے خلاف مقدمے کا اندراج کر لیا گیا۔ یہ واقعہ صدر تھانے کی حدود میں پیش آیا جہاں پولیس کی مدیریت میں اس کی FIR درج کی گئی ہے۔ درج مقدمے کے مطابق کارکنان نے پولیس اہلکاروں پر حملے کیے۔ حملے میں افسر سمیت 4 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے۔
واضح ہے کہ گزشتہ روز ثقافتی دن پر قوم پرست جماعتوں کی جانب سے شہر قائد کے مختلف مقامات پر ریلیاں نکالی گئیں اور متعدد جگہوں پر افسوسناک واقعات بھی پیش آئے، جبکہ پولیس موبائل پر حملے کا یہ واقعہ شارع فیصل پر پیش آیا۔ اور پولیس محافظ ہے ہماری۔ سینٹرل پولیس آفس کراچی اور گارڈن پولیس ہیڈ کوارٹر جنوبی میں انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے سب انسپکٹرز کے اعزاز میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر تمام سب انسپکٹرز کے اہل خانہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن جنوبی میں آئی جی سندھ کی آمد پر انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اس موقع پر یادگار شہدا پر گئے اور ان کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی سندھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ تمام کو میری اور سندھ پولیس کی جانب سے اپنے عہدوں میں ترقی پانے پر مبارکباد۔ ترقی کا تمام کریڈٹ آپ کی محنت، لگن اور محکمے کے ساتھ وفاداری کو چاہتا ہے۔ انتہائی خوشائن بات ہے کہ آپ کی خوشیوں میں آپ کے والدین، اہل خانہ اور دوست احباب بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے آپ تمام آئندہ تفویض کردہ ذمہ داریاں بھی دل جمعی کے ساتھ انجام دیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ترقی پانے والے تمام انسپکٹرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے خوشیوں کے یہ لمحات یادگار ہوں گے۔ واضح ہے کہ جب اللہ آپ کو عہدہ دیتا ہے تو آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سہل طریقے سے انجام دیں تاکہ محکمے کی عزت میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی عوام اور اداروں کے لیے کچھ کریں۔ اس دن میں سب سے پہلے ہم نے آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے گھر میں بیٹی لانے کی کوشش کی۔ اگلے مرحلے میں ڈی ایس پیز، ایس ایس پیز کے پروموشن ہوں گے اور آئندہ سے پروموشن کا عمل کوارٹرلی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمانہ ترقی آپ کا حق ہے اور اس بارے میں حکم بھی ہے کہ حقدار کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسپکٹرز کی مزید خالی آسامیوں پر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ دوران تقریب ترقی پانے والے تمام انسپکٹرز اور ان کے اہل خانہ نے آئی جی سندھ کو دعائیں دیں۔ تقریب میں ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند سمیت ڈی آئی جی ضلع ایس ایس پیز کراچی نے بھی شرکت کی۔ اپڈیٹس کے لیے آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔